سیکھ آپ نے رہا ریئلائز نہیں کیا کہ یہ جو ڈر ہمیں بہت ساری چیزوں میں ڈرا دیا گیا ہے. ہاں جی 100%. ہمارے مطلب تو آپ نوٹ کریں کہ مجھے یاد ہے ہمارے فیملی میں پیرنٹس کے ساتھ پیسہ ڈسکس کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. جی ایسا ہی ہے. ٹرو اور میرا خیال ہے ابھی بھی ہے کہ یار پیسے کیوں یہ ہر وقت حالانکہ پیپل ڈونٹ ریئلائز یہ دنیا چل رہی ہے یار, پیسے پہ چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی خوشی, آپ کی غمی, آپ کی ہر زندگی کی ضرورت پیسے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور جو سب سے اس وقت یہی زندگی چلانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ نہ ڈسکس کرو. ٹرو. آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ بڑے تکلیف دہ واقعات ہمیں ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نے دیکھے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو کسی نے پوچھا نہیں, وہ پتہ نہیں کس حال میں تھیں کس حال میں نہیں, وٹ ایور. اس طرح کے اور میرے زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے ریلیشن شپس خراب ہو گئے, جن کے پیرنٹس کی ساتھ بھی ریلیشن شپس خراب ہو گئے, بہن بھائیوں میں ہو گئے, وٹ ایور. دا مین ریزن واز ناٹ ڈوئنگ دا کمیونیکیشن, کہ آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. آپ کو جو پرابلم ہے وہ آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے. وہ پیسے سے ریلیٹڈ تو ہو سکتی ہے, ضرور ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ کہیں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی برباد ہو گئے, کاروبار ہی نہیں ہے پاکستان میں, یہ ختم. دیر از اے پازیٹیو وے آف ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے کہ یار آئی ہیو دس پرابلم, میں نے سوچا ہے اپنی طرف کہ یہ 2-3 اس کے حل ہیں, لیکن کیا آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا میرے سے ایکسپیرینس زیادہ ہے, تو کیا آپ اس چیز کو میری مدد کریں گے اس میں, یا اگر آپ کے پاس کوئی لنک ہے تو آپ مجھے دے دیجیے تاکہ میرے کاروبار میں تھوڑا سا میرے لیے آسانی ہو جائے. اینڈ آئی ایم شیور ہمارے سرکل کے اندر ہر ایک کے سرکل میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ کام چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کے ایک سامنے اگزامپل بیٹھا ہوں. آپ کی تو ساری کانورسیشن آپ نے دیکھے نا, آپ نے تو ایک صاحب آپ کے پاس آئے ہیلپ لینے کے لیے, آپ نے کہا جی ضرور. کیوں نہیں, اس کو اگر میں پہلی دفعہ میں غلط کام کر دیتا تو وہ میرے پاس کبھی آتا دوبارہ, یا وہ کسی اور کے پاس بھی جاتا, وہ نہیں جاتا. تو آپ نے تو خود ہی کام خراب کر دیا نا. تو آپ اب میں بہت لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہر کیپیسٹی میں. ہمیں ہاؤس ہیلپ کی ضرورت ہے, ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, ہمیں ایک اچھے پلمبر کی ضرورت ہے, ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور جو ملتا ہے وہ اس کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ آئے گا تو انہیں سارے پائپ ہی کھول دینے, انہوں نے کہنا ہے بس ٹھیک ہے مینوں اندر ہی بٹھا لو تسی. تو ہمارا پہلے تو مائنڈ سیٹ تبدیل ہونا چاہیے نا, کہ ہمیں ایک تو مدد چاہیے, پہلے تو یہ ایکسیپٹ کر لیں. اور مدد مانگنا بالکل بھی غلط بات نہیں ہے, یہ پرابلم ہے لوگوں بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ سب کچھ اپنا نقصان کریں گے لیکن کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. اور ان کو یہی لگے گا کہ اگر ایک چیز ہے ایگو, ٹھیک ہے, تو وہ جو یہ اس پہ بھی آپ ایک پوڈ کاسٹ کریں, یہ ایک الگ ایک پورا کہانی ہے کہ ایگو جو ہے وہ بڑا ایک بری چیز ہے. میں آئی اسٹرگل ود اٹ ناؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو کہ مجھے رات کو جب میں اپنے آپ کے بارے سے بات کرتا ہوں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار آئی ڈیڈ دا رانگ تھنگ. لیکن میں جا کر اس انسان کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یار میرے سامنے کہتا نہ جا کے تے انہیں کہنا ہے لو جی تھلے بہ گیا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ ایگو آپ کو بڑا تکلیف دیتی ہے. تو کئی جگہ کے اوپر آپ کو سوال پوچھنے نہیں دیتی, کئی جگہ کے اوپر آپ کو مدد مانگنے نہیں دیتی, حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی بات سے آپ بالکل ایک سارے مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل اپنے ایک امپلائی کی دیتا ہوں, بچوں سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہمارے پاس ایک صاحب آئے, ایک والد صاحب تھے, وہ اپنے بچے کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ یہ میرا بچہ ہے. بہت ہارڈ ورکنگ فیملی تھی, ڈیزرونگ فیملی تھی. وہ بچے کو انہوں نے بولا کہ اس کو نا ٹیک کا بہت شوق ہے. وہ بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور آپ اس کو نا پروگرامنگ سکھا دیں. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں کہا سر مہربانی کس چیز کی, بچے کو ہمیں تو چاہیے لوگ تو ہم کر لیں گے. اس کو ہم نے رکھ لیا اپنے پاس پروگرامنگ میں. سر وہ میری مصروفیت کچھ زیادہ ہو گئی, کیونکہ رکھا اس کو میں نے تھا, میں نے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کو بھیج دیا کہ آپ اس کو بٹھا لیں, یہ میرے جاننے والے ہیں, ان کو سکھائیں یہ پروگرامنگ نا. تو وہ بچہ نا تقریباً 1.5 سال بعد جب میں تھوڑا اور انوالو ہوا تو میں اوپر ٹیک میں گیا. میں نے جا کے اپنے ٹیک کے ہیڈ سے پوچھا, میں نے کہا وہ بچہ ایک آپ کے پاس بیٹھتا ہے, اس کی کتنی کو تنخواہ ہو گئی ہے, تو کیا اس کا حساب کتاب ہے, کوئی پروگریس بتاؤ. تو انہوں نے کہا سر تنخواہ تو اس کی جو آپ نے ہماری بڑھتی ہے وہ بڑھ کے اس کی ہو گئی ہے 70-80 ہزار. تو میں نے کہا ٹھیک, کام کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتا سر.
تو میں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا, کچھ نہیں کرتا, تم بھیجو میرے پاس, بلاؤ. میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا ہاں بیٹا کیا سیکھا ہے؟ کہتا سر سب سیکھ لی. میں نے کہا جی پروگرامنگ سے ریلیٹڈ میں نے ایک دو سے سوال پوچھے, اس کو نہیں آئے. ٹوٹل کو 15 منٹ بعد نا ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ. میں نے کہا جی بیٹا رونے کیوں لگ گئے, کوئی آپ سے میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں پوچھی, کام ہی کا پوچھا ہے نا, 1.5 سال سے آپ کام کر رہے ہو, تو آئے دس از مائی رائٹ ٹو آسک کویسچن. اس نے رونے کہتا ہے سر وہ نا مجھے یہ بلیک اسکرین نا میرے سے دیکھی نہیں جاتی, مجھے نا خوف آتا ہے دیکھ کے اس کو, مجھے ڈر لگتا ہے اس کو دیکھ کے. تو میں نے کہا 1.5 سال سے تم ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں 1.5 سال سے میرے والد صاحب نے اور میری والدہ نے کہا تھا کہ یہی کرنا ہے, یہی تمہارا فیلڈ ہے. وہ 1.5 سال تک بچہ کالی اسکرین کھول کے بیٹھا رہا اینڈ ہی ڈنٹ لرن اے سنگل تھنگ. وہ صرف میرے پاس نوکری اس لیے کر رہا تھا بیکاز ہی واز گیٹنگ پیڈ. اس 1.5 سال کو اس نے ضائع کیا. میں نے پھر اسے کہا, میں نے کہا بیٹا اچھا ٹھیک ہے آج چھوڑ دو پروگرامنگ, تمہیں ڈیزائننگ کا شوق ہے؟ کہتا ہے نہیں سر وہ ڈیزائننگ کا شوق نہیں ہے. میں نے کہا کس چیز کا شوق ہے؟ کہتا ہے مجھے ایروسپیس کا شوق ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے نہیں آتا کہ وہ کیا ہوتا ہے, تو میں تمہیں کہیں لنک کرا سکتا ہوں کہ کوئی دوست وغیرہ میں, تو وہ پڑھو وہ کرو سارا کچھ کرو. کہتا ہے ہاں سر وہ نہیں سر مجھے نا ماڈلنگ کا شوق ہے, مجھے تصویریں کھنچانی ہے. وہ بچے کی نا بہت پتلا تھا. تو میں نے کہا بیٹا اگر آپ کو ماڈلنگ کا شوق ہے تو ویری پازیٹیو, لیکن آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, مطلب یو نیڈ ٹو بلڈ اپ یور باڈی, آپ کو خوبصورت دکھنا پڑے گا, پیارے کپڑے پہننے پڑیں گے, پہلے شوٹ کرنا پڑے گا, دیکھو جا کے ہم اوپر شوٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے. تو کہتا ہے نہیں سر وہ مجھے نا بس ماڈل بننا ہے ابھی. میں نے کہا ابھی کیسے بننا ہے, ابھی نہیں بن سکتے آپ. وہ کہ نہیں میں نے ابھی بننا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نہیں بن سکتے ابھی. تو وہ اٹھا, مطلب اس کو نا کوئی مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے. وہ بچہ اٹھا اور اٹھ کے باہر کو چلا گیا. اس کے بعد وہ نہیں آیا ہمارے پاس, وہ اپنا کمپیوٹر بھی چھوڑ گیا ادھر. اس کے والد صاحب بعد میں وہ کمپیوٹر لینے آئے. میں آج تک سوال ہی پوچھتا رہا. تو میں نے کہا یار ہوا کیا, یہ تو مجھے بچے کا سمجھ نہیں آیا کہ اس کو یہ بات کا گلٹ تھا کہ 1.5 سال تک میں نے کچھ سیکھا نہیں ہے, یا وہ ابھی ایٹ دس اسٹیج ماڈل بن نہیں سکتا. تو وہ ہی واز ناٹ مینٹلی ان دا رائٹ اسٹیٹ کہ یار میں نے اگر ماڈل بننا ہے, اور اگر اس نے مجھے پری ریک بتایا اس کا کہ آئی نیڈ ٹو لک گڈ ٹو بیکم اے ماڈل, تو وہ بچہ 1.5 سال تک تو پہلے ہی تکلیف میں تھا, اور تکلیف میں آ کے اوفینڈ ہو کے چلا گیا. تو ایونچولی آپ کو یہ نہیں کرنا, آپ کو پہلے ہی اس حالات سے نکلنے کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے آپ چھوڑ دیں. آج ہی صبح جن 3 کا میں نے انٹرویو کیا, ان میں سے ایک خاتون تھیں جن کا ہم نے انٹرویو کیا, شی کیم فار another position. جب میں نے اس پوزیشن کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہوگی, اینڈ مجھے ان کے ایکسپریشن سے پتہ چل گیا شی ڈزنٹ لائک اٹ. پھر میں ان کو اپنے اسٹوڈیو لے کے گیا, انہوں نے کہا ہاں یہ مجھے مزیدار چیز لگ رہی ہے, یہ مجھے کرنا ہے. تو دین آئی کیم بیک, اور میں نے پھر ان کو اوپن ہینڈ دیا. میں نے کہا آپ ابھی نا ڈیسائیڈ ہی نہ کرو کہ آپ کو کدھر آنا ہے. آپ آؤ دفتر, 2 دن اندر بیٹھو, 2 دن باہر بیٹھو, 2 دن اس جگہ بیٹھو, 2 دن اس جگہ بیٹھو, جہاں پہ تمہارا دل لگ جائے گا نا, پھر میرے پاس آنا, پھر تمہاری تنخواہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے اور تمہیں وہاں پر نوکری بھی دے دیں گے, بیکاز یو شوڈ انجوائے یور ورک. اور اسپیشلی اگر تم نے کریٹو کام کرنا ہے تو پھر تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی انجوائے. تو آپ کو یہ نہ ہو کہ یار میں مطلب کس جگہ جا رہی ہوں, اور پھر 3 مہینے بعد آپ ہمارے ہی دفتر پہ بیٹھ کے سی وی سے اپلائی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ شی سیڈ پرفیکٹ سر, آپ نے تو یہ کوئی نہیں آپشن دیتا, آپ نے آپشن ہی دے دیا. میں نے کہا بیکاز وی نیڈ رائٹ پیپل. اب اگر میں اس طرح کی بیوقوف ایکسپیکٹیشن رکھوں کہ آئی ول فورسلی ہائر یو فار اے پرٹیکولر جاب, اور آپ سے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ وہی کر لیں گی, تو نہیں کریں گی. آپ کو کرنا نہیں چاہیے. پیرنٹس بھی یہ والی غلطی بہت زیادہ کئی دفعہ کر جاتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی میرا بچہ یہ پڑھے یا وہ کرے یا اس پروفیشن میں جائے. یس تھوڑی بہت گائیڈنس ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی والی پہلی بات کہ آپ اپنے بچوں کو فورس کرنے کی بجائے پروب کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا انسٹنکٹیو انٹرسٹ کس طرف ہے. ٹرو. اینڈ دین اس کے بعد ان کو اگر اس طرف آپ نے ڈیولپ یا کلٹیویٹ کرنا ہے تو ضرور بالکل. تو یہ آئی تھنک ان کی چوائس ہے, یہ کسی بھی انسان کی چوائس ہے.
کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور مائی بلیف سسٹم اور جو میرے ساتھ ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ وہی ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں کہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ کریں گے تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. مجتبیٰ سارے یہ زندگی کا اصول ہے یار. ہاں بالکل, مطلب اٹس ویری سمپل. آپ کو جو کام کرنے کا دل کرتا ہے آپ وہ کریں, بس آپ کو جو پڑھنے کا دل کرتا ہے آپ وہ پڑھیں, آپ جو کھانے کا دل کرتا ہے ویسے وہ نہ کھائیں تو اچھا ہے. یہ ویسے آپ نے وہ نہ ہی کھائیں تو اچھا اچھی ہے. بات کہی. مطلب آپ کا جس بندے کے ساتھ دوستی کرنے کا, جس سے شادی کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے, بیکاز یہ ہمارے کلچر میں, مطلب صرف ہمارے کلچر میں نہیں ہے, زیادہ ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم لائف ڈیسیجن جو ہے نا بڑا کیجولی لے جاتے ہیں. جی شادی ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے, اٹ از. اور پیرنٹس حالانکہ گزر چکے ہیں جی جی اس ڈائنامک سے, اس ریلیشن شپ, اس انسٹیٹیوشن سے گزر چکے ہیں, لیکن کئی دفعہ پیرنٹس ریئلائز نہیں کرتے کہ ان دو لوگوں نے ساتھ رہنا اگلے 30 40 50 60 70 سال 30 40 سال کٹھے رہنا ہے, اور وہ اپنی مرضی کی بجائے ہماری مرضی کے اوپر اب چلنا شروع کریں گے. ٹرو بیکمز اے بگ پرابلم.